السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ مجھے پتہ ہے، وہ جلدی سے بولی۔ پہلے پسندیدگی ہوتی ہے، پھر محبت، پھر عشق، پھر جنون، پھر دیوانگی۔ شیخ کے تاثرات دیکھ کر وہ چپ ہوئی۔ وہ افسوس سے مگر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ یہ درجے تمہارے ملک میں رائج ہوں گے، مگر جس زبان سے تمہاری زبان نکلی ہے اس میں معاملہ ذرا مختلف ہے۔ محبت درمیان میں نہیں بلکہ محبت کے یہ سب درجے ہیں۔ محبت خود کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو کتنے درجے ہیں محبت کے؟ 7۔ سنو گی؟ وہ مسکرائے۔ کشتی اب اس سرسبز تنگ نہر کے درمیان داخل ہو چکی تھی۔ وہاں جا بجا کنول کے پھول پانی پر تیرتے دکھائی دے رہے تھے۔ سورج گھنے درختوں کے واڑے چھپ گیا تھا۔ ٹھنڈی میٹھی سی چھایا ہر سو چھا گئی تھی۔ محبت کا پہلا درجہ علاقہ ہے، کیونکہ اس میں انسان کا اپنے محبوب سے تعلق قائم رہتا ہے۔ علاقے کے بعد الصبابہ ہے۔ اس میں انسان کا دل پوری توجہ کے ساتھ محبوب کی طرف جھک جاتا ہے۔ وہ اس کے سحر میں گھٹ جاتا ہے۔ تیسرا درجہ الغرام ہے۔ قرآن میں پڑھا ہوگا تم نے، جس کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ اس کا عذاب لازم ہونے والا ہے۔ سو الغرام میں محبت قلب کے اندر ہمیشہ کے لیے لازمی طور پر جا بیٹھتی ہے اور اس سے نکل نہیں پاتی۔ وہ ذرا دیر کو سانس لینے رکے۔ پھر عشق۔ محبت کی ایک انتہا، اور ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ نہیں تو یہ کہ تمہارے ملک کے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کا لفظ جوڑنا شروع کر رکھا ہے۔ تمہاری زبان جس زبان سے نکلی ہے اس میں عشق کا لفظ مرد و عورت کے لیے ایسی محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو معتبر نہیں سمجھی جاتی۔ اس لفظ میں شرافت نہیں ہے۔ خود سوچو، کبھی کہہ سکتی ہو کہ اپنے ماں باپ سے عشق ہے تمہیں؟ عجیب لگتا ہے نا؟ اللہ کی محبت کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے یہ لفظ قطعاً درست نہیں۔ آہستہ بولیں، کسی ٹی وی پہ مداری نما سوڈو اسکالر نے سن لیا نا تو مجھے الٹا لٹکا دے گا۔ آپ کو کیا پتہ آج کل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائٹل کی ٹی وی پر کتنی ڈیمانڈ ہے؟ شیخ نے مسکرا کر آ بڑھی۔ کسی اور کو اگر حق بات کہنے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ ہے اور وہ غیر جانبدارانہ رہنا چاہتا ہے تو رہے، مگر نہ میں غیر جانبدار رہوں گا، نہ غلط چیز کو روکنے کے لیے کسی ملامت یا فتوے کی پرواہ کروں گا۔ عربی ادب کے ماہرین اور اہل زبان سے جا کر پوچھ لو، اور نہیں تو قرآن پڑھنے والوں سے پوچھ لو، اللہ نے اپنے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت کا لفظ استعمال کیا ہے یا عشق کا؟ میں تمہارے ملک کے مفتیوں اور عاشقوں سے نہیں ڈرتا۔ جو لفظ مجھے اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا، جو لفظ ایک اچھا لفظ، ایک شریف لفظ نہیں سمجھا جاتا، میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کی مخالفت کرتا ہوں، اور مجھے کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے۔ ابن قیم والا حوصلہ اور جگر میرے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم آگے چلتے ہیں شیخ۔ اس نے موضوع کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ وہ سر جھٹک کر چپو چلانے لگے۔ کشتی تیزی سے پانی کو چیرتی تیرنے لگی۔ عشق کے بعد شوق ہے۔ یہ دل کے اس سفر کا نام ہے جو پوری تیزی سے محبوب کی طرف شروع کیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم کے متعلق اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے دوست اس کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اس لیے اس نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے دکھوں اور مسئلوں میں صرف اسی سے مدد مانگا کرتے تھے، وہ اس وقت اس سے ملاقات کر لیں گے اور اس کے دل میں موجود جذبات محبت کو قرار ملے گا۔ پانی پہ چمکتے کنول کے پھول خود بخود ایک طرف ہٹ کر کشتی کو راستہ دینے لگے۔ اس کے بعد التطیم ہے۔
یعنی کہ انسان اپنے محبوب کی عبادت کرنے لگ جائے۔ محبوب کی عبادت کرنے والا اس کا عبد یعنی غلام بن جاتا ہے۔ وہ اپنی ساری انا، ساری عزت نفس سب اس محبوب کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ کسی انسان سے ایسی محبت کی بجائے مجبوری میں نہیں، ظلم میں نہیں، بلکہ صرف محبت میں خود کو اس کے قدموں میں بے توقیر کر دیا جائے تو یہ شرک ہے۔ مگر اللہ سے ایسی محبت کرنا، خود کو اس کے سامنے جھکانا، اپنے چہرے کا ہر نقاب اتار کر، ہر انا پس پشت ڈال کر اس سے اپنے دل کا خیال بیان کرنا، اس کے آگے دعا میں گر گرانا، یہ عبادت ہے۔ اور عبادت محبت کی معراج ہے۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اب اس کے چپو چلاتے ہاتھوں میں روانی آ گئی تھی۔ ہوا بھی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ دریا نہر کی مانند درختوں کی تنگ گلی سے گزر کر آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد کمال محبت، محبت کا آخری درجہ، خلد۔ یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں محبوب کے سوا نہ کسی کی گنجائش ہوتی ہے، نہ دل کسی شراکت کو برداشت کرتا ہے۔ اسے خلق سے حلیل ہے، اور یہ منصب اللہ تعالیٰ نے صرف 2 انسانوں کو عطا کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس خلد کو حاصل کرنے کے لیے ان 2 عظیم انبیاء نے بہت کچھ قربان کیا تھا۔ ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، مگر التطیم یعنی عبادت تک تو پہنچ سکتے ہیں، ہے نا؟ جیسے اسے تسلی دی گئی تھی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو سچے دل سے اس سے محبت کریں، اس کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اس کو اپنا محبوب بنا لیں، تبھی تو منزل آسانی سے ملے گی، ورنہ راستوں میں بھٹکتے زندگی یوں ہی گزر جائے گی اور حاصل وصول کچھ نہیں، اور پھر خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، یہ حساب بنتا ہے۔ اس لیے کچھ اگر پانا ہے، کچھ لے کر جانا ہے تو محبت کرو اس ذات سے جس نے یہ دنیا بنائی، اور اپنے مقصد حیات تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو وہ کچھ دلا سکتی ہے جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عبادت ایک اللہ کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول، یقین اس بات پر انسان کو محبت کے حقیقی معنیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ شکریہ۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔